بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا قرآن فضیلت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں ہمارے اہل بیت کی مثال جناب نوح کی کشتی جیسی ہے، من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا بیڑو پار تھے گیو، یہی کہتے ہیں نا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ حدیث میں کہی ہے کہ کشتی میں سوار ہونے والے کو گورا ہونا چاہیے، کالا ہونا چاہیے، سید ہونا چاہیے، خوجا ہونا چاہیے، کہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ ابواب لطف الہی ہیں، بس کشتی میں پہنچ جاؤ، پیدل چل کے جاؤ، سوار ہو کے جاؤ، گھٹنیوں چل کے جاؤ، بیساکھی پر چل کے جاؤ، بس کسی طرح اپنے وجود کو کشتی کے حوالے کر دو، بے فکر سو جاؤ۔ اب تمہارے وجود کو خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس کشتی کے ناخدا کا نام ہی حسین ہے۔ بے فکر ہو۔ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اس لیے کہ ان کی معیت میں آ گیا، ان کے ساتھ آ گیا ہے، ختم۔ کمی ہے، کاستی ہے، کچھ محرمات انجام دیے ہیں، کچھ واجبات چھوٹے ہیں، کشتی میں آ جاؤ، کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ ان کے اوپر چھوڑ دو، حقیقت ہے۔ زیارت مطلقہ امیر المومنین کا ایک جملہ ہے، جانتے ہیں کیا؟ السلام علیک یا میزان الاعمال، میرا سلام ہو تمہارے اوپر اے عمل کی میزان، عمل کی ترازو۔ وہ کوئی روز قیامت کوئی ترازو نہیں لگایا جائے گا کہ ایک پلے میں یہ رکھا جائے گا اور ایک پلے میں یہ نہیں، علی کی ولایت پر اعمال کو تولا جائے گا۔ اگر عمل کے اندر ولایت علی مکس ہے تو وزن پایا جائے گا، اگر عمل خالی از ولایت علی ہے تو چاہے ہزاروں سال کے سجدے ہوں ہلکے ہوں گے، ہے نا؟ 100 گرام کا لوہا بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے، 100 کلو کی لکڑی نہیں ڈوبتی ہے۔ 100 گرام کا آپ لوہا آئرن پانی میں ڈال دیجئے، تیرے گا؟ ڈوب جائے گا۔ لیکن 100 کلو کی لکڑی آپ ڈال دیجئے، ڈوبے گی؟ پانی پر رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کی شخصیتوں میں فرق ہے، اس کے وجود میں وزن پایا جاتا ہے، اس کے وجود میں وزن نہیں پایا جاتا۔ یہی فرق ہے کہ علی کی ولایت انسان کے وجود میں بھی وزن پیدا کر دیتی ہے، اعمال میں بھی وزن پیدا کر دیتی ہے۔ چاہے جتنا بڑا مومن ہو، اگر دل ولایت علی سے خالی ہے تو پھر اس کا وجود وزنی نہیں ہے، ہلکا ہے۔ سمجھو، سوچو، کون ہے یہ کہ جن کے حوالے اپنے وجود کو کر دیا والسلام؟ اب ٹینشن تم نہ لو، اب ان کی ٹینشن ہے۔
قرآن مجید نے بہت اچھی مثال دی ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. سورہ مبارک ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ. آیت نمبر 25 سے داستان شروع ہوتی ہے جناب نوح علیہ السلام کی، اور جا کر آیت نمبر 48 تک یہ پوری داستان خدا بیان کرتا ہے جناب نوح کی. دیکھیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ پورے قرآن کے اندر جناب نوح کا جہاں جہاں بھی تذکرہ ہوا ہے اسے غور سے پڑھیے گا. ان کے پیچھے آل محمد کی فضیلت چھپی ہوئی ہے. اب آپ کو ایک سامنے کی مثال صرف اس سورہ مبارک ہود سے دیتے ہیں اور بہت جلدی جلدی اپنی باتوں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے، اس لیے کہ اس موضوع کو یہی ختم کرنا ہے ہمیں. جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان آئے، 950 سال کی عمر میں مبعوث برسالت ہوئے. 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. کشتی میں کتنے لوگ سوار ہوئے؟ 80. سوچئے 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا؟ کشتی نوح میں کل 80 آدمی. اس سے زیادہ مومن نہیں تھے. قرآن مجید نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے اور سفینے کے عنوان سے ذکر کیا ہے. پیغمبر نے مثال کیوں دی؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فغرق وهوى. میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو سوار ہو گیا بچ گیا، جو سوار نہیں ہوا ڈوب گیا، ختم گیا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. جناب نوح سے اللہ نے کہا کہ تمہارے تنور سے پانی ابلنے لگے گا. جناب نوح کا گھر کہاں تھا؟ سب بزرگ لوگ جانتے ہیں، مسجد کوفہ جو آج ہے، جو مسجد کوفہ کے صحن میں حوض بنا ہوا ہے، وہاں پر جناب نوح کا گھر تھا اور وہیں پر تنور تھا کہ جہاں سے طوفان شروع ہوا. اور جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بھی وہیں بنائی تھی جو آج کا کوفہ ہے. وہاں سے طوفان شروع ہو گیا. حتی اذا جاء امرنا وفار التنور، جب ہمارا عذاب آ گیا تو تنور سے پانی ابلنے لگا. غور سے سنیے گا. قلنا حمل من کل زوجین اثنین، میں نے نوح کے پاس وحی کی اور ان سے کہا کہ جتنے بھی جوڑے ہیں جانوروں کے سب میں سے ایک من کل زوجین اثنین، ایک جوڑا سب کا کشتی میں رکھ لو. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا الْقَلِيلُ. جناب نوح کی معیت میں ایمان لے آنے والے بہت ہی تھوڑے سے تھے. قلیل، بہت ہی کم. کتنے؟ 80 افراد. جناب نوح کی کشتی بڑی تھی، 1200 ذرا اور 800 ذرا چوڑی تھی، 80 ذرا اونچی تھی وہ کشتی جو جناب نوح علیہ السلام نے اللہ کی وحی کے مطابق بنائی تھی. بہرکیف جلدی جلدی اپنی بات. وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ،
ہم نے ان سے کہا بسم اللہ سوار ہوئیے اللہ کے نام سے، مجراہا و مرساہا، کہیں چلے گی کہیں رکے گی، بس تمہیں سوار ہو جانا ہے اللہ کا نام لے کر۔ خدایا کہاں جائے گی، کیسے جائے گی، کیا ہوگا، کیا کھائیں گے، کیسے رہیں گے، حالات کیا ہوں گے، طوفان میں خطرے تو نہیں ہوں گے کشتی کو۔ خدا نے کہا بسم اللہ، بس اپنے وجود کو کشتی کے حوالے کر دو، بس سلام، تمہارا کام ختم۔ کہاں لے جائے گی یہ تمہارا ٹینشن نہیں ہے، وہ ہماری حکمت کا تقاضا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور یہ جا رہی تھی ان موجوں کے درمیان جو پہاڑوں کی مانند اٹھ رہی تھی۔ کوئی چھوٹا طوفان نہیں تھا، ہر جگہ سے پانی ابل رہا تھا، آسمان سے پانی برس رہا تھا، زمین سے پانی ابل رہا تھا، اور پوری دنیا سمندر بن چکی تھی، پہاڑوں کے مانند موجیں اٹھ رہی تھی۔ وَنَادَ نُوحٌ ابْنَهُ، انہی حالات میں جناب نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ، وہ ایک جگہ پر کھڑا ہوا تھا۔ یا بنی ارکب معنا، میرے لال ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ لیکن معیت کی بات ہے اس لیے یہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہاں کہاں حجت خدا کی معیت کا حکم دیا ہے۔ ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، کافرین کی معیت اختیار نہ کرو۔ معیت اختیار کرنا ہے تو حجت خدا کی اختیار کرو۔ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہم پہاڑ کے اوپر چڑھ جائیں گے جو ہمیں پانی سے بچا لے گا۔ یعصمنی، یعصمنی جانتے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اختلاف نہ ہوگا۔ وہ اللہ کی رسی کون ہے؟ ذات مبارک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب حجت خدا سے انسان پنگا لے لے تو پھر اس کے لیے کوئی بچانے والا نہیں پیدا ہو سکتا، پہاڑ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو، بچائے گا نہیں۔ پہاڑ بچاتے ہیں؟ صحابہ بھی تو پہاڑ پر پہنچے تھے پیغمبر کو چھوڑ کر، بچایا؟ ابدی لعنت کا مستحق بنا دیا کس نے؟ اسی پہاڑ میں۔ جب تک تاریخ رہے گی تب تک یہ لکھا جائے گا ایک نوح کے بیٹے نے پہاڑ کا سہارا لیا تھا۔ بچاتا کون ہے؟ جس سے تم بھاگ رہے ہو، اس کی محبت کے ساتھ بسم اللہ کہہ کے پانی پہ قدم رکھو تو پانی راستہ بنا دیتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج تو عذاب الہی کے آگے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، دونوں بات کر ہی رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے آ جاؤ، وہ کہے گا نہیں ہم پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، کہ ایک موج آئی لے کے جائے والسلام، چڑھو پہاڑ پر۔ پہاڑ پر چڑھنے والے ہمیشہ ڈوبتے ہیں۔ اونچے بننے کی کوشش نہ کرو پہاڑ پر چڑھ کر،
آل محمد کے قدموں میں جھک کے جتنا چھوٹے بنو گے اتنا کمال ملتا جائے گا. انسان سوچتا ہے پہاڑ پر چڑھ کر ہمارا قد اونچا ہو جائے گا. قد پہاڑ پر چلنے سے نہیں بڑھتا، در سیدہ پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو لگانے سے قد بڑھتا ہے. ساری زندگی گناہ کیا، ساری زندگی معصیت کیا، سب کچھ کیا، وقت آخر حسین کے خدمت میں آ گئے اور نجات مل گئی. پہاڑ پر نہیں گئے، حسین کے قدموں میں آ گئے. فاطمہ کے لال غلطی معاف ہو سکتی ہے؟ دیکھیں تو کون ہے باب کرم، باب لطف. الطاف الہیہ کا مظہر ہیں یہ. قرآن نقل کرتا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءک، زمین اپنا پانی پی جا، نگل لے. ویا سماء اقلعی، آسمان بارش روک دے. وقیل الماء وقضی الامر، عذاب رک گیا. واستوت علی الجودی، جناب نوح کی کشتی کہاں پہنچی؟ بلندی پر، کوہ جودی پر. وقیل بعدا للقوم الظالمین ونادى نوح، سنیے اب داستان. جناب نوح نے آواز دی، خدا نے یہ بیچ میں بیان کیا، اس کے بعد پھر تو وہیں سے اپنا سلسلہ گفتگو بیان کیا. ونادى نوح ربہ، جناب نوح نے اپنے رب کو پکارا. کیا کہا؟ رب ان ابنی من اہلی، خدایا میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے ہے، بچا لے اس کو. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے کہ تمہارے اہل و عیال کو بچائیں گے ہم، تو میرا بیٹا بھی تو میرے اہل میں سے ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، لیکن بہرحال جو تیرا حکم ہے اس کے آگے ہمارا سر جھکا ہوا ہے. قال یا نوح، حکم الہی ہوا نوح، انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح، وہ عمل غیر صالح ہے، بد کردار ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حجت خدا کی نافرمانی کرو تو بیٹا بھی اہلیت سے خارج ہو جاتا ہے. طے ہے نا؟ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر بیٹا بھی حجت خدا کی نافرمانی کرے تو اہلیت سے ابنیت سے خارج نہ ہوگا لیکن اہلیت سے خارج ہو جائے گا. تعجب ہے حسبنا کتاب اللہ والوں کے اوپر کہ جو ان بیویوں کو اہل بیت میں شامل کرتے ہیں جو حجت خدا کے مقابلے میں آئی. ارے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا بھی اگر مخالفت کرے تو اہل نہیں رہتا، یہ تو غیر کے گھر سے اٹھ کے آئی ہے، یہ کہاں سے اہل بیت میں شامل ہو سکتی ہیں؟ ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد پر. انہ عمل غیر صالح، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر کشتی میں سوار نہ ہوا تو نجات نہ پائے گا. انسان کی زندگی میں بیٹے سے زیادہ کوئی قریب ہوتا ہے؟ نہیں، کوئی قریب نہیں ہوتا. انسان کی زندگی میں انسان سے سب سے زیادہ قریب اولاد ہوتی ہے. جناب نوح جیسی شخصیت بھی اپنے بیٹے کو نہ بچا سکی. اس لیے کہ حکم خدا سے نافرمانی کی تھی. حکم خدا کیا تھا؟ کشتی میں سوار ہو جاؤ. یعنی اگر کشتی میں بیٹا بھی سوار نہ ہو تو نہ بچے گا. سسرے اور سالے تو بہت دور کی چیز ہیں.
دیکھیں یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے، کوئی ہم اپنی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا ہے اگر نوح کا بیٹا بھی کشتی میں سوار نہ ہوگا تو ڈوبے گا۔ من تخلف عنہا فغرق، واہ واہ، جو سوار نہیں ہوا وہ ڈوبے گا۔ قیل یا نوح، کوہ جودی پر رک گئی کشتی۔ اللہ نے کیا کہا جناب نوح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر؟ اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اترو تم پر ہمارا سلام ہو، ہماری برکتیں ہوں تم پر، وعلی ممن معک، اور اس امت کے اوپر بھی سلام ہو، برکتیں ہوں کہ جو تمہارے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئی۔ کون ہے یہ؟ جناب نوح علیہ السلام۔ جناب نوح کی کشتی میں سوار ہونے والے اللہ کے سلام کے بھی مستحق قرار پائے، برکت الہی کے بھی مستحق قرار پائے۔ اب جو فخر نوح کی کشتی میں سوار ہو گیا، جو اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو گیا، برکتیں اس کے چاروں طرف گھومیں گی۔ اور اسی لیے جناب صدیقہ طاہرہ خطبہ فدق میں فرماتی ہے اگر دنیا ولایت علی پر جمع ہو جاتی تو یاد رکھو آسمان سے برکتوں کے دروازے کھل جاتے۔ برکتوں کے دروازے آسمان کھول دیتا، زمین برکتوں کے دروازے کھول دیتی، کیوں نہیں کھولا؟ پوری امت مسلمہ آج در بدر بھٹک رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ اہل بیت سے رشتہ نہیں ہے۔ یقین جانیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ نہیں ہے۔ اگر رشتہ ہوتا تو یہ امت نہ بھٹکتی۔ یہ میری بات نہیں ہے، بلکہ فیصلہ تو روز ازل ہو چکا تھا۔ حدیث قدسی ہے لو اجتمع، اگر لوگ ولایت علی کے اوپر جمع ہو جاتے تو خدا جہنم ہی پیدا نہ کرتا۔ جہنم کس لیے پیدا کیا ہے؟ بقیہ تو سب تو ضمنی ہیں۔ وہ جو جناب نوح کی قوم کے کافر تھے، جو جناب موسیٰ کی قوم کے کافر تھے، یہ سب تو ضمنی ہیں۔ اصل کن کے لیے جہنم خلق ہوئی ہے؟ دشمنان علی کے لیے، منکرین ولایت امیر المومنین کے لیے جہنم کو اللہ نے بنایا ہے، اور کسی کے لیے جہنم نہیں بنی۔ اصلی وارث یہ ہیں اس کے، جیسے جنت کے اصلی وارث کون ہیں؟ جی بالکل، شیعیان علی جنت کے اصلی وارث ہیں۔ اہل بیت تو مالک ہیں، وارث کی بات ہو رہی ہے۔ اہل بیت کا منزلت، ان کا مرتبہ بھول جائیے۔ شیعیان امیر المومنین وارثین جنت ہیں۔ جس طریقے سے یہ وارثین جنت ہیں، اسی طریقے سے دشمنان امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام وارثین دوزخ ہیں۔ بقیہ دوسرے لوگوں کو جو عذاب ہوگا ان کے صدقے میں عذاب ہوگا۔ دیکھیں دونوں طرف سے آپ اثر دیکھیے نا، کیوں آپ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ میت اہل بیت ہی کا اثر ہوتا ہے؟ دشمنان اہل بیت کی میت کا بھی اثر ہوتا ہے۔ علی کے ساتھ ہو جاؤ گے تو نجات مل جائے گی، دشمنان علی کے ساتھ ہو جاؤ گے تو غرق ہو جاؤ گے۔ دونوں طرف سے برابر کا قضیہ ہے نا،
کوئی یہ بات تھوڑی ہے کہ علی کا ساتھ ہی اثر رکھتا ہے، علی کی دشمنی بھی اثر رکھتی ہے، ان کے دشمنوں کی دوستی بھی اثر رکھتی ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اثر ہے۔ پیغمبر بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ ایک کتاب ہے مرحوم طبری کی، اس کے اندر ایک روایت ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں امیر المومنین سے، سنیے گا بہت لطف آئے گا۔ پیغمبر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں یا علی لا تلومن الناس علی حبک، لوگوں کو اپنی محبت پہ ملامت نہ کرنا کہ کوئی تم سے محبت کرتا ہے کوئی تم سے محبت نہیں کرتا، اس چکر میں نہ پڑنا۔ کیوں؟ فَإِنَّ حُبَّكَ مَخْزُونٌ تَحْتَ الْعَرْشِ، اس لیے کہ تمہاری محبت عرش کے نیچے گڑا ہوا خزانہ ہے۔ خزانہ ہر آدمی کے ہاتھ لگتا ہے، ہر آدمی کو مل جاتا ہے، ہم کو تو آج تک نہیں ملا، ہو سکتا ہے۔ ولایت علی، محبت علی عرش کے نیچے گڑا ہوا خزانہ ہے۔ لا ینال علیک لا ینال حبک من یرید، ہر خواہش رکھنے والا تمہاری محبت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ سوچئے خواہش کر رہا ہے تب بھی نہیں مل رہی۔ لا ینال حبک من یرید، ہر چاہنے والے کو بھی، جس انسان کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ ہم کو بھی علی کی محبت مل جائے، اسے بھی نہیں ملتی ہے۔ کیوں؟ انما یتنزل من السماء بقدر، اس لیے کہ پروردگار عالم جیسے آسمان سے ہر انسان کے لیے رزق نازل کرتا ہے، محبت علی بھی ظرفیت کے اعتبار سے نازل کرتا ہے۔ جس دل میں جتنی ظرفیت ہوتی ہے اس دل میں اتنی محبت علی بطور امانت رکھ دی جاتی ہے، اور روز قیامت اس کا سوال کیا جائے گا کہ محبت علی دل میں امانت تھی، اس کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ آسان ہے ہم کہیں صاحب محبت علی کیسے حاصل کریں، کیسے حاصل نہیں کی جاتی کہ نیک کام کرو علی کی محبت مل جائے گی، وہ خدا نے معین کیا ہے مقدرات کے اندر، خدا نے لکھا ہے، وہ آسمان سے نازل کرتا ہے کہ محبت علی کس دل میں کتنی مقدار میں رکھے۔ اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کا سب سے بڑا رزق ولایت علی ہے۔ ہے اس سے بڑی کوئی نعمت، ہے اس سے بڑا کوئی رزق؟ اور اسی لیے صادق آل محمد فرماتے ہمارے چاہنے والے کو محبت علی دے دو، پھر پینے کے لیے پانی اور درخت کا سایہ اس کے لیے کفایت کرے گا، اس کے علاوہ اسے کچھ نہ چاہیے۔ قرآن کی تلاوت سے حب علی حاصل نہیں ہوتی، نمازوں اور سجدوں سے حب علی حاصل نہیں ہوتی، یہ خون کی طہارت خدا دیکھ کے ظرفیت قلب دیکھ کر ودیعت کرتا ہے۔ اور پچھلے سال ایک جملہ کہا تھا میں نے، اگر آپ کے ذہن میں ہو، کہ جب ہم نیاز کرتے ہیں تو ہر برتن میں اس نیاز کو نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اس کے لیے پاک و پاکیزہ ظرف تلاش کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ کھانا منسوب ہو گیا ہے علی و اولاد علی سے۔
کام کریں خالی کھانے کے لیے کہ جو ان سے منسوب ہو گیا ہے کہ پاک و پاکیزہ جگہ اسے رکھا جائے، تو خدا اس محبت کو جس قلب میں رکھے گا اس کے لیے کتنا اہتمام کرے گا۔ سوچئے ذرا، خدا جس نے اس کائنات کو بنایا، جس کے صدقے میں بنایا، ان کی محبت خدا رکھ رہا ہے، ہر جگہ رکھ دے گا؟ ہر ظرف کے حوالے کر دے گا؟ نہیں۔ لولا ہو، لنگڑا ہو، کانا ہو، جیسے بھی ہیں حافظین قرآن، ان کے حوالے خدا کرے گا؟ پاک ظرف کے حوالے خدا کرتا ہے، ایسے وجود کے حوالے کرتا ہے کہ جن کے سر کٹ جائیں، سر و تن میں جدائی ہو جائے، مگر یہ دامن علی نہیں چھوڑتے ہیں، ہمیشہ متمسک رہتے ہیں۔ کشتی نوح میں کتنے سوار ہوئے تھے؟ 80۔ کشتی حسین میں کتنے سوار ہوئے؟ کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کے لیے دنیا نہیں کہتی ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، لیکن فخر نوح کی کشتی میں سوار ہونے والوں کے لیے آپ سوچئے، کشتی نوح میں جو سوار ہوئے تھے، نہیں معلوم کتنے مومن تھے، جو بھی تھا سوار ہو گیا، خدا نے سلام کر دیا، کسی کا سر کاٹا گیا، کسی کو پھانسی پر لٹکایا گیا، لیکن جو کشتی حسین میں سوار ہوئے سر کاٹا گیا، تیروں کی بارش کی گئی، سروں کی دیار بدیار اور شہر بشہر تشہیر کی گئی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، بھوکا اور پیاسا رکھا گیا۔ کشتی ہو تو ایسی ہو، طوفان کے ڈر سے کشتی میں سوار ہو جانا اور ہے، عشق حسین میں جان قربان کر دینا اور ہے، فرق ہے دونوں میں۔ وہ لوگ جان بچانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تھے، ہے نا، جب طوفان آیا تھا کیوں کشتی میں سوار ہوئے؟ جان بچے گی، یہاں کے عشق حسین میں گئے سر کٹے گا۔ کون صاحب کمال ہے، وہ یا یہ؟ جان بچانے کے لیے کشتی میں گئے تو سلام و برکت پروردگار عالم کی طرف سے آنے لگی۔ سوچو وہ سر کٹوانے کے لیے گئے ہیں، ان کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارے زمانے کا امام سلام کرتا، میرا سلام ہو حبیب کے اوپر، میرا سلام ہو مسلم کے اوپر، بحیر کے اوپر، زہیر کے اوپر۔ معصوم تھے؟ نہیں، لیکن اپنے نجس وجود کو پاک و مطہر وجود کے ساتھ ملا دیا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک